اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی، اور دوسرے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کہ یزید تاریخ کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت تھی، کیا ویلیو اسے دی تھی اور کیا دی گئی۔ اب یہ ہے 50 ہجری میں معاویہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ انہیں اپنی بیماری کے عالم میں، خصوصاً اس وقت جب کہ صحت سے مایوسی ہو گئی تھی، شدید احساس تھا کہ انہوں نے یزید کی خلافت تسلیم کرانے میں کتنی محنت و مشقت برداشت کی ہے۔ کسی درجہ اپنے راحت و آرام اور مال و دولت اور سب سے بڑھ کر ضمیر کی قربانی دی ہے، جو روحانی تکلیف کا باعث ہوتی ہے، جس کا اظہار انہوں نے بصیغہ راز مروان سے کیا۔ ملاحظہ ہو ابن حجر مکی کی کتاب تطہیر الجنان والانسان، جو انہوں نے معاویہ کے مناقب و فضائل میں تصنیف کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک روز معاویہ رونے لگے۔ مروان نے سبب دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ دنیا میں کون سی راحت تھی جو میں نے نہ اٹھائی ہو۔ اب سن زیادہ ہو گیا ہے اور ہڈیاں گھل گئی ہیں، جسم کمزور ہو گیا، لیکن اگر مجھ پر یزید کی محبت کا غلبہ نہ ہوتا تو میں اپنے لیے راہ راست کو حاصل کر لیتا۔ علامہ ابن حجر نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان الفاظ میں معاویہ نے پورے طور پر اقرار کر لیا کہ یزید کی محبت نے ان کو ہدایت کے راستوں سے اندھا بنا دیا، اور اسی فرط محبت نے مسلمانوں کو ان کے بعد ایسے فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں مبتلا کر دیا جس نے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر یہ فطری بات ہے کہ جتنا زیادہ کسی نے ایک مقصد کے لیے اصرار و کاوش کی ہو، اتنی ہی اسے اپنے اس مقصد کی کامیابی کی فکر ہوتی ہے، اور اس میں کسی خلل کے واقع ہونے کا فکر لاحق ہوتی ہے۔ معاویہ نے یزید کے لیے کیا کچھ کیا، اور اس میں ان کے نزدیک خلل کیا باقی رہ گیا، اس کا تذکرہ انہوں نے خود یزید سے کیا۔ اپنے مرض الموت کے ابتدا میں جب کہ انہوں نے اسے بلا کر کہا، بیٹا، میں نے تم کو کوچ اور مقام کی زحمتوں سے بچا دیا اور تمہارے لیے تمام انتظامات مکمل کر دیے، تمام دشمنوں کے سر تمہارے لیے خم کرا دیے، اور تمہاری قوم عرب کی گردن کو تمہارے واسطے جھکا دیا، سب کو تم پر مجمع کر دیا، مگر مجھے اس خلافت کے مسئلہ میں جو تمہارے لیے مکمل ہو چکا ہے، بس قریش کے 4 آدمیوں سے کھٹکا ہے، حسین بن علی اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ظاہر ہے کہ ان آنکھوں کی سوئیوں کے رہ جانے کا معاویہ کو کتنا خیال اور صدمہ ہوگا۔ یہ صدمہ اتنا بڑھتا جاتا تھا جتنا ان کے موت کا وقت قریب آتا جاتا تھا، لیکن وہ جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، وہ اپنے بوڑھے باپ کے آخر وقت پاس موجود بھی نہ تھا، اور دمشق کے باہر مقام حوارین پر رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ معاویہ نے اپنی حالت دگرگوں پا کر اس کو پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا، مگر اس کے آنے میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے اپنے پولیس آفیسر ضحاک بن قیس فہری اور اپنے پہرے داروں کے سردار مسلم بن عقبہ کو بلا کر کہا، جب یزید آئے تو میری وصیت اس تک پہنچا دینا، اسے بتلانا کہ میرا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اہل حجاز کے ساتھ مراد سے کام لے، جو لوگ وہاں سے دارالسلطنت میں آئے ان کا اکرام و احترام کیا جائے، اور جو وہاں کے اشراف اور بزرگ یہاں سے دور ہیں ان کی بھی وقتاً خبر گیری کی جاتی رہے، اور اہل شام کو اپنا دست و باز اور اپنا چشم گوش بنائے رکھے، انہیں شام کے صبح سے باہر زیادہ عرصہ تک نہ رکھا جائے تاکہ ان میں دوسرے مقامات کے اخلاق و اوصاف سرایت نہ کریں۔ اس کے بعد یہ بتلا دینا کہ مجھے اس کے خلاف صرف 4 آدمیوں سے خوف ہے، اول حسین ابن علی، دوسرے عبداللہ بن عمر، تیسرے عبد الرحمن بن ابی بکر اور چوتھے عبداللہ بن زبیر۔ اس وصیت سے صاف ظاہر ہے کہ معاویہ بستر مرگ پر بھی اپنے دل میں تمام درد یزید کے لیے ہوئے تھے۔ ان کو نہ ہی اپنی بیماری کا کوئی خیال تھا، نہ تکلیف کا کوئی تصور، نہ اپنے انجام کے متعلق کوئی فکر۔ انہیں اس وقت بھی خیال تھا، تصور تھا اور فکر تھی تو یزید اور صرف یزید کی۔ اس کے ساتھ آخر وقت کی پتھرائی ہوئی نگاہوں میں بھی صورتیں تھیں تو 4، جو یزید کے لیے ان کے نزدیک ایک خطرہ کی حیثیت رکھتی تھی، جن میں سب سے زیادہ اور پہلی تصویر تھی امام حسین علیہ السلام کی۔ رجب میں معاویہ دنیا سے رحلت کر گئے۔ 38 برس کی عمر میں وہ شام کے گورنر بنے، اور 48 برس کی عمر میں وہ خود
مختار خلیفہ ہوئے۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق ان کی عمر اس سے کچھ کم اور بعض کے نزدیک اس سے زیادہ 85 سال کی تھی۔ یزید کو اس کی شکارگاہ میں اس سانحہ کی اطلاع دی گئی جس کو سن کر وہ دمشق پہنچا، ایسے وقت جب معاویہ دفن بھی کیے جا چکے تھے۔ باپ کی بچھائی ہوئی مسند اس کے آنے کی ہی منتظر تھی۔ وہ تخت خلافت پر مطمئن ہو اور تمام اہل شام نے فوراً اس کی بیعت کر لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یزید جو تھا یہ تاریخ کی روشنی میں کیسا انسان تھا۔ ہم ہسٹری پڑھیں گے یزید کے متعلق۔ یزید تاریخ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یزید کی ماں میسون بنت بیدل بن عنیف کلبیہ ایک صحرائی عورت تھی جو شہری زندگی سے نفرت کرتی تھی، مگر وہ اپنے حسن و جمال کی بدولت معاویہ کی بہت منظور نظر ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے غوطہ کے مقابلے ایک قصر تعمیر کرایا تھا جہاں سے اس پر نزہت جگہ کی سیر دور تک ہو سکتی تھی، اور اس قصر میں بڑے آرائش کے سامان اور سونے چاندی کے برتن، دبائے رومی کے رنگ اور منقش فرش مہیا کیے گئے تھے۔ بہت سی حسین و جمیل کنیزیں خدمت کے لیے دی تھیں۔ ان شاہانہ انتظامات کے ساتھ میسون کو اس محل میں اتارا گیا تھا، مگر یہ سب کچھ اس صحرائی عورت کی نگاہ میں خاک تھا، اس لیے کہ اسے تو اپنا جنگل اور اس میں چرتی ہوئی بھیڑ بکریاں یاد آتی تھی۔ ایک دن معاویہ کے محل میں آنے کا وقت تھا اور میسون ایک بہترین پوشاک پہن کر اور قیمتی زیورات پہن کر، خوشبو لگا کر کنیزوں کے جھرمٹ میں اس کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جو کہ غوطہ کے مرغزار کی طرف تھا۔ اس کو وہاں سے درخت نظر آ رہے تھے اور طائروں کے نغموں کی صدا اور پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنا نجد کا دبایا ہوا جولیاں اور سہیلیاں یاد آئیں، جس کی بنا پر وہ بے ساختہ رونے لگی اور ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگی۔ ایک خاص نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ میسون نے ایک لمبی سانس لی اور کچھ اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ تھا: یقین سمجھو کہ وہ ڈیرا جس میں چوبائی ہوا کے جھونکے آتے رہتے تھے مجھے اس عالی شان محل سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ بالوں کی ابا جو میرے جسم پر ہوتی تھی ان باریک اور صاف پوشاکوں سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا اپنے جھونپڑے کے کونے میں بیٹھ کر کھانا مجھے انصاف اور عمدہ روٹیوں سے زیادہ مرغوب تھا، اور وہ درا ہائے کو میں ہواؤں کے تھپیڑے کی صدا میرے لیے طبلوں کی آواز سے زیادہ دلکش تھی، اور وہ کتا جو مہمانوں کے آنے کے وقت بھونکتا تھا ان خوبصورت سدھی ہوئی مرغابیوں سے زیادہ محبوب تھا، اور وہ سرکش اونٹ جو ہوجوں کو لے کر چلتا تھا مجھے زین اللجام سے آراستہ خچر سے زیادہ پسند تھا، اور میرے قوم و قبیلہ کا ایک دبلا پتلا حقیر آدمی مجھے ایک بدخو مسٹنڈے سے زیادہ محبوب تھا۔ جب معاویہ آئے تو اسے خاص نے یہ قصہ معاویہ سے دہرایا۔ معاویہ نے میسون کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے خود سن لیا۔ بہرحال ان کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، اس نے مجھ کو سخت بدخو مسٹنڈا بنایا، میں اس کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ جاؤ اس سے کہو کہ وہ جو کچھ محل میں ساز و سامان ہے سب کچھ لے لے اور چلی جائے۔ چنانچہ اس نجد میں اس کے عزیزوں کی یہاں بھجوا دیا گیا۔ اسی حالت میں یزید اس کے پیٹ میں تھا اور پیدا ہوا۔ 2 برس کے بعد جب معاویہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس کو وہاں سے بلوا لیا۔ نوجوانی ہی کی عمر سے وہ فسق و فجور اور لہود و لعب میں مبتلا ہو گیا۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس کے ان اوصاف میں بھی ترقی ہوتی گئی، چنانچہ مختلف جانوروں کے ساتھ اس کی رقیقی حرکات کا تاریخ میں مختلف صورتوں سے چرچا موجود ہے۔ علامہ دمیری نے لغت محمد کے تحت میں لکھا ہے، سب سے پہلے اس کو گھوڑے پر سوار یزید بن معاویہ نے کیا ہے۔ دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ یزید کے ایک بندر کو گدھے پر بیٹھنے کی مشق کرائی گئی تھی اور گھوڑ دوڑ میں اس کا بڑے شہ سواروں سے مقابلہ کرایا جاتا تھا، اور ایک مرتبہ وہ تمام شہ سواروں سے سبقت لے گیا تو یزید نے اس بارے میں شعر کہے جن کا مضمون یہ تھا کہ کوئی میری طرف سے کہہ دے اس بندر سے جو ایک گدھی کی پشت پر بیٹھ کر گھوڑوں سے آگے نکل گیا کہ اے ابو قیس، جب تو اس پر سوار ہوا کر تو اس سے لپٹ رہا کہ کیوں کر اگر گرا تو مر گیا، اس گدھی سے کوئی باز پرس بھی نہ ہو سکے گی۔ یزید نے اپنے بندر کی کنیت ابو قیس قرار دی تھی اور اپنے ساغر کی بچی ہوئی شراب اسے پلایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، یہ بنی اسرائیل کا ایک بزرگ ہے جس نے گناہ کیا تھا تو وہ مسخ ہو گیا اور وہ اس کو ایک گدھی پر سوار
کرتا تھا جو اسی مقصد سے سدھائی گئی تھی، اور گھوڑ دوڑ کے میدان میں وہ اسے گھوڑوں کے ساتھ چھوڑ دیتا تھا۔ ایک روز وہ گدھی آگے بڑھ گئی تو یزید بہت خوش ہوا اور یہ شعر پڑھے: اے ابو قیس، اس کی مہار سے لپٹا رہا کر، اگر تو گر پڑا تو اس پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ اس گدھی نے یہ کار نمایاں کیا ہے، وہ تمام گھوڑوں سے آگے نکل گئی۔ یہ تو اس کے لفظ افعال تھے، اس کے علاوہ شراب جوری اس کی ضرب المثل تھی۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے نام ہی اس کا سکران یعنی بدمست رکھ لیا تھا۔ وہ کسی موقع پر مصلحتاً بھی اس عادت کو ترک کرنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ جب ولی عہدی کے دور میں معاویہ کے حکم سے وہ مکہ مدینہ میں اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے حج کو گیا تو مدینہ رسول میں پہنچ کر بھی مصائبوں کے جھمگھٹے میں شراب کا دور چلایا۔ واقدی نے عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کی زبانی نقل کیا ہے کہ خدا کی قسم ہم کو یزید کی حکومت میں یہ خوف ہو گیا تھا اب آسمان سے ہم پر پتھر برسیں گے۔ وہ ایسا شخص تھا جو اپنی سوتیلی ماؤں اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں تک کو نہ چھوڑتا تھا، اور شراب آزادی سے پیتا تھا اور نماز کو ترک کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں کہ وہ عملی حیثیت سے ایک لابالی اور گناہگار شخص تھا، بلکہ اس کے خیالات بھی ایسے ہی تھے۔ وہ اپنے افعال پر پچھتاتا نہیں تھا بلکہ ان پر نازاں تھا۔ اس کا مظاہرہ اس کے دیوان اور ان کے اشعار سے ہوتا ہے جن میں اس نے احکام شریعت کا مذاق اڑایا بلکہ قرآن و حدیث کے ساتھ تمسخر کیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اشعار میں اکثر باتیں غیر واقعہ بھی نظر ہو جاتی ہیں اور ان کے بیانات اکثر تخیلی پیرا رکھتے ہیں، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خیالات تو ویسے ہی دماغ میں آتے ہیں اور اشعار ویسے ہی تراوش کرتے ہیں جیسا انسان کا مذاق طبیعت ہوتا ہے۔ ایک دیندار، متقی اور پرہیزگار شخص سے ممکن نہیں کہ وہ اشعار میں خدایا رسول یا ائمہ علیہ السلام کے ساتھ اس کی طرح کی جسارتیں کرے جو انتہائی حقارت آمیز ہوں۔ یزید کے اشعار اسی طرح کے ہیں۔ وہ صرف لذائذ سے لطف اندوز ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ نظریہ بھی یہی رکھتا تھا۔ دیکھا جائے تو عمر خیال کا یہ فلسفہ کہ آخر میں فنا ہونا ہے، اس کے لیے جتنا ممکن ہو دنیا میں مزے لوٹ لو، خیال سے پہلے یزید کے ذہن میں تشکیل پا چکا تھا۔ چنانچہ وہ کہتا تھا ان ساتھیوں سے جنہیں ساغر شراب نے ایک مرکز پر جمع کر دیا اور جن کے سامنے عشق و محبت کے محرکات نغمہ سرائی کرتے: میرا یہ قول ہے کہ جتنا ممکن ہو عیش و لذت سے بہرور ہو کر کیوں کتنی ہی مدت تو لانی ہو، آخر میں تو ختم ہی ہونی ہے۔ نماز اور شراب خوری کا موازنہ کیا کرتے ہوئے یزید ملعون نے ایک شعر میں کہا، یعنی خدا نے شراب خوروں کو عذاب سے ڈرانے کے لیے کہیں نہیں کہا بلکہ قرآن میں نماز گزاروں کو کہا ہے۔ ایک جگہ اس نے شراب کے بارے میں اس طرح کہا، یعنی اگر دین احمد میں شراب پینے کو حرام سمجھا گیا ہے تو خیر، دین مسیح پر ہو کر ہی پی لو۔ اس نے آخرت کی نعمتوں کا موازنہ نغمہ و شراب سے کرتے ہوئے یوں کہا: اے حریفان شراب، اٹھو اور گانوں کی صدا سنو، ساغر شراب پیو اور دوسری باتوں کا ذکر چھوڑ دو۔ مجھ کو ستار اور سارنگی کے نغموں سے اذان کی آواز سننے کی فرصت نہیں، اور حوروں کے عوض میں نے شیشہ کی پری کر لیا ہے۔ یوں تو یہ اشعار تفریح طبع کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، مگر ان میں حور و قصور کی خبروں کا مضحکہ ضرور مضمر ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے حشر و نشر کے انکار کو بالکل صراحت کے ساتھ ظاہر کر دیا ہے۔ اپنے ان اشعار میں اے نازنین محبوبہ مجھے سنا اور بلند آواز سے سنا اور گا کر مجھے چپکے چپکے گفتگو اچھی نہیں ہوتی معلوم۔ سنا ابو سفیان کا وہ پرانا قصہ عہد میں اس کا کارنامہ جہاں اس نے دشمنوں کے گھر میں ماتم برپا کر دیا تھا۔ ہاں، اسی افسانہ کے ساتھ مجھے شراب پلاتی جا، وہ شراب جسے شام کے بہت منتخب انگور سے بنایا گیا ہو۔ ہم جب قدیمی روایات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کا پینا حلال ہی نظر آتا ہے، اور اگر میں مر جاؤں اے نازنین محبوبہ تو کسی اور سے نکاح کر لینا، یہ امید نہ کرنا کہ اس جدائی کے بعد پھر کبھی ملاقات نہ ہوگی۔ دوسری زندگی کے متعلق تو نے جو قصے سنے ہوں گے وہ پارینہ قصے میں جو انسان کے دل کو نادانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ یقینی ہے کہ میں محمد کا سامنا کروں گا ایسی شراب کے نشہ میں مست رہ کر جس کا اثر میری ہڈیوں تک پہنچ گیا ہو۔ ان اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے دل میں جاہلیت کے خیالات اور بدر و احد کا مشرکانہ جذبہ
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضد اور دشمنی کا جذبہ موجود تھا۔ ان کے ساتھ آگے چل کر وہ اشعار بھی آئیں گے جو اس نے قتل حسین کے بعد اہل بیت کے شام میں وارد ہونے کے وقت کہے ہیں، تو وہ بھی انہی خیالات کے حامل نظر آئیں گے۔ اس سب کے باوجود یہ سیاست دنیا کی ستم ظریفی نہیں تو اور کیا تھا کہ ایسا شخص اسلامی خلیفہ اور ایک حیثیت سے جانشین رسول اور امیر المومنین بن کر بیٹھ گیا، اور مسلمانوں کی اکثریت اس کی حیثیت کو تسلیم کر رہی تھی۔ اس کا اثر عام مسلمانوں کے خلاف آگ پر کیا پڑ سکتا، سوا اس کے کہ ان میں بھی مذہبی بے حسی بلکہ مذہب کو نگاہ و حقارت سے دیکھنے کا جذبہ اور وہی عیش و نشاط کی گرم بازاری پیدا ہو جاتی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سامعین، انشاءاللہ اب باقی گفتگو ڈسکس کریں گے نیکسٹ چیپٹر میں، اور اس میں ہم بتائیں گے کہ حضرت امام حسین کے اخلاق و کمالات اور ارشادات کیا تھے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔